آپ کو آج کے موضوع کے بارے میں تھوڑا سا تعارف کرواتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے الحادیت اور اسلام۔ سب سے پہلے نمبر پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ الحاد ہوتا کیا ہے، ملحد کسے کہتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں جو مفصل گفتگو ہوگی وہ انشاءاللہ تعالی ہمارے آج کے مہمان جو کہ ہمارے ساتھ اس وقت سکرین پر بھی موجود ہیں وہ انشاءاللہ تعالی کریں گے، لیکن اختصار کے ساتھ اگر میں عام فہم اور سادہ الفاظ میں کہوں تو ملحد اسے کہتے ہیں جو کسی بھی خدا کے ہونے کا انکار کرتا ہے اور کسی بھی مذہب کا پیروکار ہونے کی نفی کرتا ہے۔ ملحدین جو ہے یہ آج شروع نہیں ہوئے، بلکہ یہ قرآن کے نزول سے پہلے کے ہیں، یہ قبل مسیح کے زمانہ سے چلے آ رہے ہیں، اور قرآن کریم نے بھی ان کا جو ہے وہ رد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن اس سلسلہ میں ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ۔ تو یہ جو قرآن کریم نے ان کا رد کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو بس جینا اور مرنا ہے، اور ہماری زندگی یہی ہے کہ ہم جیتے ہیں اور ہم مر جاتے ہیں، اور ہمیں ہلاک نہیں کرتا مگر زمانہ، یعنی وہ کسی خدا کے ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ مختصر سا میں نے تعارف کروایا کہ ملحد کون ہوتے ہیں، اور ان کا جو ہے وہ مزید تعارف آج انشاءاللہ تعالی ہمارے جو مہمان ہیں وہ کروائیں گے۔ ملحدین کا جو رد ہے یہ بھی باقاعدہ شروع سے چلا آ رہا ہے، جیسا کہ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، قرآن نے بھی ان کا رد کیا۔ اسی طریقے سے اہل اسلام شروع سے ان کا رد کرتے آ رہے ہیں۔ الاقتصاد میں امام غزالی نے ان کا رد کیا ہے، اسی طریقے سے شرح عقائد نصفیہ میں ان کے اعتراضات کے جوابات دیے گئے اور ان کا رد کیا گیا۔ عقیدہ تحاویہ کے اندر بھی، اور شرح مواقف کے اندر بھی، اور شرح مقاصد وغیرہ، اس طرح دیگر کئی کتب کے اندر جو کہ بڑی پرانی کتب ہیں، تو شروع سے اہلیان اسلام ان کا رد کرتے آ رہے ہیں۔ تو تھوڑی دیر ہم نے انتظار کیا ہے، ہمارے ثنا خان تشریف نہیں لا سکے، تو چلتے ہیں ہم اپنے آج کے مہمان کی طرف، جن کو آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ نوجوان مذہبی اسکالر ہیں، اور یہ اس دور کی ایک عظیم شخصیت شیخ الحدیث حضرت علامہ سائیں غلام رسول قاسمی صاحب زیدہ مجدہ، ان کے خصوصی فیض یافتہ ہیں، ان کے مرید بھی ہیں، ان کے شاگرد بھی ہیں۔ ابھی رمضان مبارک کے اندر انہوں نے مکمل تفسیر کا جو ہے وہ مکمل قرآن پاک کی تفسیر کا جو سلسلہ کار تھا، وہاں پر مکمل دورہ تفسیر یہ بھی انہوں نے کرنے کا شرف حاصل کیا۔ جناب محترم محمد عثمان علی صاحب، عثمان علی قاسمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قاری صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ جی جناب، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم احسان، دعائیں آپ کی۔ آپ کو میری آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے نا؟ جی بالکل کلیئر آ رہی ہے۔ میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ آپ کی آواز مجھے تو تھوڑی تھوڑی رک رک کے آ رہی ہے، لیکن میری امید ہے کہ ناظرین کو آواز ٹھیک آ رہی ہوگی۔ اگر ناظرین کے کمنٹس آئے کہ آواز صاف نہیں ہے تو میں پھر آپ سے درخواست کروں گا کہ آگے آپ ایک دفعہ لیفٹ کر کے تو پھر جوائن ایز آڈیو اونلی کر لیجیے گا۔ فی الحال ماشاءاللہ آپ کی آواز ٹھیک ہے، تو میری بھی اگر آپ کو ٹھیک آ رہی ہے تو پھر آج کے موضوع کے حوالے سے پھر گفتگو شروع کریں۔ جی بالکل، انشاءاللہ۔ جی، تو جیسا کہ آپ یقیناً میری گفتگو سن رہے تھے، میں اپنے ناظرین کو اپنے ناقص علم کے حوالے سے جو ہے وہ بتا رہا تھا کہ ایتھیزم کیا ہوتی ہے، اور جو ایتھیسٹ ہوتا ہے اس کے عقائد کیا ہوتے ہیں، جو مین جو ان کا کہہ لیں کہ تعارفی عقائد، وہ میں نے عوام الناس کو بتائے ہیں کہ وہ کسی بھی خدا کے ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ تو مزید انشاءاللہ تعالی آپ بھی اس کے اوپر گفتگو فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ جو ملحد ہوتے ہیں وہ کشف اور الہام کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ ان کا ایک ایسا وار ہے کہ جس کو استعمال کرتے ہوئے وہ یونیورسٹیز اور کالجز کے جو نوجوان طبقہ ہے جو دین کا اتنا خاص علم نہیں رکھتا، ان کو اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کشف اور الہام کی کوئی حقیقت نہیں ہے، انسان جو بھی سیکھتا ہے اپنے تجربہ سے سیکھتا ہے۔ تو اس پر آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ۔ تو پہلے اجمالی صاحب کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔
جس طرح کہ آپ نے بات جی کی یہ ملحدین ہوتے کیا ہیں، تو بیسیکلی تو ان میں بے شمار فرقے ہیں اور جی ان جی کے مختلف نام ہیں، جس طرح کہ آپ نے مختلف ہماری سابقہ عقائد کے جو کتب کے نام لیے ہیں، ان میں یہ تمام باقاعدہ طور پر لکھے ہوئے ہیں، ان کا جو رد ہے وہ بھی موجود ہے، مگر چونکہ جی یہ جی جو ہماری عوام الناس موجودہ یہ کتب شناسی سے بہت دور ہے، اس وجہ سے اس طرح کے جو نظریات ہیں وہ ان پر بہت جلدی حاوی ہو جاتے ہیں۔ جو ملحدین ہیں ان کا جو بنیادی فرقہ ہے جن کو ہم ایتھسٹ کہتے ہیں اور اس کو جی ہم کہہ لیں کہ دہریہ بھی کہتے ہیں، ان کا مین عقیدہ جی جی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں ہے، یہ دنیا ایسی چل رہی ہے۔ نیز ان کا یہ بھی ہے کہ جو ہے نا قیامت کے دن صرف جو روحیں ہیں وہ اٹھائی جائیں گی، نیز یہ جو عذاب اور ثواب ہے یہ صرف روحانی ہوتا ہے، جسمانی نہیں ہوتا۔ نیز یہ جو ملحدین ہوتے ہیں، یہ جو ایتھسٹ ہوتے ہیں، یہ بالکل نکاح کا انکار کرتے ہیں، نیز یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر ایک کے لیے جو ہر ایک قسم کی جو عورت ہے وہ جائز، یعنی کہ کسی بھی طرح کا جو رشتہ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، خاندانی جو حسب نسب ہوتا ہے، یہ بالکل اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ نیز یہ ہوں جانوروں سے شادیوں کو بھی جائز قرار دیتے ہیں اور قیامت کا انکار۔ تقریباً جتنے بھی جو ایسے عقائد و نظریات ہیں جو کہ اسلام کے بنیادی عقائد کے خلاف ہیں، یہ ہر اس معاملہ میں اسلام سے اختلاف کرتے ہیں اور رکھتے ہیں، اور ان کی جو اکثریت ہے آج کل وہ یونیورسٹی اور کالجز میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے چند سالوں سے یہ رجحان دیکھنے کو ملا جو کہ جب ابتدا ہوا یہ بالکل ٹھیک تھا کہ لوگ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں تاکہ جو ذریعہ معاش ہے اس کی طرف آ سکیں، مگر اب یہ جو جی معاملہ جی یہ الٹا پڑ گیا ہے، جو ہمارے ادارے ہیں وہ مکمل طور پر سیکولرز ہیں اور جو استاد ہیں وہ لبرل ہیں۔ تو جب اس ہوں طرح کا ماحول ہوگا تو جو آگے سے جو نئی یوتھ ہے وہ سیکولر بنے گی، ایتھس بنے گی، ڈیزم بنے گی، سکیپٹزم کی طرف جائے گی، تو یہاں واحد کی طرف جائے گی۔ تو یہ کچھ اجمالی سا خاکہ تھا۔ نیز یہ جو آپ کا سوال ہے یہ انتہائی اہم ہے اور کہہ لیں کہ عموماً یہ سوال پوچھا جانا چاہیے، مگر جی اس جی سوال کی طرف عموماً جو توجہ وہ جاتی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، اور یہ جو آپ کا ادارہ ہے اس کی رسادت سے جتنے بھی لوگ اس کو دیکھیں گے تو ان کا بھی جو بھلا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جی جو آپ کا انشاءاللہ سوال ہے اس کو ہم مختصر تھوڑے سے وقت میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے اور آسان فہم انداز سے، کہ علم کا جو سب سے پہلا ذریعہ ہے وہ ہے ہی الہام، وہی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں، بغور زیادہ لیتے ہیں، بلکہ ہمارے جو روزمرہ کے جو معاملات ہیں اگر ہم وہ بھی دیکھ لیں کہ ہمارے سامنے ایک پرندہ، ایک جانور، ایک حیوان جب اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کسی بھی تجربے سے کوئی چیز بھی نہیں سیکھتا۔ تو جب وہ پیدا ہوتا ہے وہ کشف کے ساتھ ہی آتا ہے، جس کو ہم تمیز طبعی بھی کہتے ہیں۔ تو جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کوئی بھی فعل کرتا ہوا نہیں دیکھتا، یعنی کہ جس طرح کے یہ آج کے جو ماڈرن ازم ہے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جو چیز ہم پہلے ایکسپیرینس کرتے ہوئے دیکھیں گے پھر ہی ہم اس پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ تو ایک انڈا تھا، اس کے اندر اس کا بچہ تھا، تو اس نے کسی کو دیکھا نہیں کہ میں اس کو چونچ ماروں گا یہ ٹوٹ جائے گا اس کا کھول اور میں باہر آ جاؤں گا۔ تو یہ ایک کشف ہے، ایک الہام ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں، پرندوں میں جب ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ ڈال دیا گیا ہے۔ اس کو یہ بات پہلے ہی بتا دی گئی ہے جب یہ پیدا ہوگا تو جب یہ منہ کھولے گا تو اس کے منہ میں کوئی چیز رکھ دی جائے گی اور وہ اس کو اندر کھا لے گا تاکہ اس کا جی پیٹ بھر جائے، اس کی جان بچ سکے۔ یعنی کہ یہ بالکل سادہ اور فہم مثال ہے، مینار ہے جس کو یہ منطق، فلسفہ یا لاجک کہتے ہیں، کہ اس پر کوئی ہمارے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا، تو یہ یہاں پہ ہی زمین بوس ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو سارا اسٹرکچر ہے، یہ جو پروسیس ہے، تو اس سے بخوبی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ان کا جو سوال ہے اس میں جان کس حد تک ہے۔ نیز ہم انسان کی بات کر لیتے ہیں تو اس میں دیکھیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی کشف کے ساتھ آتا ہے۔ زندہ رہنا اس کے لیے لطف ہے، خواہش اس کا پہلا احساس ہے، اور اس خواہش کا پورا ہونا یہی اس کی خوشی ہے۔ نیز جی جی خواہش کا پورا نہ ہونا اس کی تکلیف ہے، اس کی طلب پہلی کوشش ہے۔
یہ سب کچھ وحی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ بچے کے قلب اطہر میں کوڈ کر دیتا ہے، اسٹور کر دیتا ہے، تاکہ جب وہ دنیا میں آئے گا تو یہ سب چیزوں کی اس کو ضرورت ہوگی۔ اب یہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں تھا، اس نے کسی کو نہیں دیکھا، تو یہ ایک عام فہم مثال ہے۔ ہمارے سامنے روز بچے پیدا ہوتے ہیں، ہسپتالوں میں، گھروں میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، تو جب ایک کھلی ایک واضح دل ہم سب کے سامنے موجود ہے تو اس لیے ان کے جو سوالات ہیں ان کی کوئی حیثیت رہتی نہیں ہے۔ تو یہ جو بچہ ہے یہ بخوبی اس بات سے آگاہ ہوتا ہے کہ جب وہ روئے گا، اس کی ماں اس کو دودھ پلائے گی تو وہ گلے سے، اب اس نے جو خوراک اس کو ملے گی، دودھ ہوگا، کوئی بھی چیز ہوگا، اس نے گلے سے اندر لے کے جانا ہے۔ تو یہ جو تمام پروسیس ہے اسی کو تو ہم کشف کہتے ہیں۔ تو یہ انسان کی جبلت میں رکھ دیا گیا ہے نیچر کی طرف سے۔ اب یہ اس نیچر کو کوئی نام دیں تو اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں بچتی۔ نیز ایک اور بات ہے کہ ان کا یہ جو دعویٰ ہے کہ ہم لاجک ہمیں بہت زیادہ آتی ہے، منطق ہمیں بہت زیادہ آتی ہے، جو فلسفہ ہمیں اس پر بہت مہارت حاصل ہے، یہ جو مسلمان ہیں، یہ جو مذہبی لوگ ہیں، ان کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں۔ تو آئے ہم ذرا اس طرف بھی تھوڑی سی توجہ ڈال دیتے ہیں۔ تو جب ہم لاجک کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے دو طرح کی چیزیں آتی ہیں، ایک ہوتی ہے آپشنل لاجک، ایک ہوتی ہے کمپلسو لاجک۔ تو چونکہ یہ جو اس چینل کی وساطت سے، پیج کی وساطت سے جو یونیورسٹی اور کالج میں پڑھ لکھے جو بندے ہیں یا کہہ لیں کہ جو پروفیسر حضرات ہیں ان تک بھی ہماری گفتگو پہنچے گی، یہ جو خاص حصہ ہے ان کے لیے شاید یہ ہلکا سا مشکل محسوس ہو، مگر کوشش یہی ہے کہ اس کو آسان فہم بنا دیا جائے کہ یہ جو خدا کو ماننے کا تعلق ہے اس کا تعلق کمپلسو کے ساتھ ہے۔ تو یعنی کہ مجبورانہ اس کو جو ہوتی ہے نا منطق، وہ بھی ہم بولتے ہیں کہ نیز اس کے لیے ہم تھوڑی سی تمہید مانتے ہیں کہ انسان کی جو ناواقفیت ہے وہ انتہائی گہری ہے، کہ یہ جو انسان ہے یہ ایک خیالی پیکر ہے جس کے اندر ایک نام معلوم جو حقیقت ہے وہ ایک جھلک رہی ہے۔ تو بہت سے ایسے سوالات ہیں جن کا وہ جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، مگر اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کو جواب وہ ملتا نہیں ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے ان کی جو کہ منکرین خدا ہے۔ ایک بہت ہی مشہور فرانسیسی فلاسفر تھا ڈیکارٹ، جس کے اصول و ضوابط پہ یہ اسلام کا یا عیسائیت کا یا کسی بھی مذہب کا یہ انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو جب اس نے اپنی ذات پر غور کیا تو وہ کیا لکھتا ہے، آئی تھنک دیر فار آئی ایگزسٹ، یعنی کہ میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں۔ تو جب انسان کی اپنی بات آئی تو اس نے یہ بات کہہ دی، مگر ہم اسی کے اصول پر، اسی کی فلسفہ کی روشنی میں جو مسلمان ہیں وہ بھی اس کو جواب دیتے ہیں۔ تو ہم نے جواب دیا تھنکنگ ایگزسٹ، کیونکہ سوچنا یہ ایگزسٹ کرتا ہے، اس کی کوئی حقیقت ہے، دیر فار گاڈ ایگزسٹ، اس لیے خدا بھی ہے۔ تو بس بتانا یہ مقصود تھا کہ جس عبارت پر، جس قول پر ان کی پوری عمارت کھڑی ہے وہ تو 2 سیکنڈ میں ہی گر گئی۔ نیز یہ جو ہمارے مسلمان ہیں جو بولے بالے ہیں، جو اسکول کالج یا یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، تو ان کو بھی یہ بخوبی اندازہ ہو چکا ہوگا کہ یہ کوئی اتنا خاص کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ بس تھوڑا سا غور کریں، اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں، نیز وہ جو ہمارے بنیادی کتب عقائد کی جو ان میں باتیں لکھی ہوئی ہیں، بس ان کو پڑھنا، اور جو اہل علم ہے ان کے پاس بیٹھنا، تو کہہ لیں گے کہ یہ مشکل بات نہیں ہے۔ نیز داتا صاحب کشف الموجوب میں لکھتے ہیں کہ ان کا ایک فرقہ ہے سوفسطائیہ، اس کے حوالہ سے کہ ان کا ایک نظریہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ علم ذاتی طور پر کوئی چیز نہیں ہے، تو اس کی کوئی اصل ہے ہی نہیں ہے۔ تو داتا صاحب ہمارے اکابرین میں سے ہیں، 100 سال پہلے انہوں نے اس کا جواب دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم بالفرض یہ بات مان لیں کہ علم واقعی ہی کوئی شے نہیں ہے، پھر تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہو گئی کہ آپ ٹھیک ہیں اور جو مسلمان ہیں وہ غلط ہیں؟ یعنی کہ آپ کی جو بات ہے، جو آپ کا جو ایک بیس تھا، آپ کی جو بنیاد تھی، وہ تو یہیں پہ جو ہے نا ختم ہوگی۔ نیز اگر آپ یہ کہتے ہیں نہیں کچھ حصہ ٹھیک ہے اور کچھ غلط ہے، تو پھر داس صاحب نے یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، تو وہ کہتے ہیں پھر اس پر تو بحث کرنا ہی محال ہے۔ آگے فرماتے ہیں علم کے ذریعے علم کی نفی ترک محال ہے، لا محالہ کسی علم کا ترک کرنا جہالت اور نادانی سے ہی ہوگا۔ یعنی کہ ان کی اس بات کی وجہ سے داتا صاحب نے ان کو دیکھے کس کھاتے میں ڈال دیا کہ ان کو فرماتے ہیں یہ تو ہے ہی جاہل ہیں جن کو علم کی الف بے پے کب نہیں پتا۔ آگے فرماتے ہیں
ثابت ہو گیا کہ علم کی نفی سراپا جہالت کی وجہ سے ہوتی ہے، اور جہل قابل مذمت ہوتا ہے، اور جہالت کفر اور باطل کا قرینہ ہے، حق کا جہالت سے کوئی تعلق نہیں۔ اب یہ بات شاید مشکل محسوس ہو، اس کو آسان کر کے علامہ پیر سید غلام رسول قاسمی حفظ اللہ نے اپنی کتاب اسلام زندہ باد میں لکھا، تو آگے جا کے وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم ان پر یہ اعتراض کرتے ہیں، جب داتا صاحب نے یہ اعتراض کیا تو ان میں سے کچھ فرقے اٹھے، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، یہ بات ایسے نہیں ہے، یہ بات ایسے ہی ہے، یعنی کہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیا۔ تو آگے سے پیر سید غلام رسول قاسمی حفظ اللہ نے تبصرہ فرماتے فرمایا کہ اپنے عقائد و نظریات کی حفاظت کرنا یہ مذہب کا کام ہے، آپ کا نہیں ہے، آپ تو ویسے ہی آزاد خیال ہیں۔ تو اس لیے صحیح ٹھیک فرماتے ہیں ٹھیک کہ یہ ان کو ماننا ہی پڑے گا کہ یہ آپ کو لا مذہب کہنے کے باوجود مذہب میں ہی پھنس رہے ہیں، بلکہ پھنس چکے ہیں۔ ہوں آپ کی آواز رک گئی ہے عثمان بھائی، شاید سروس کا کوئی مسئلہ ہے، یا آپ کے موبائل پہ شاید کوئی کال آ رہی ہے، اس کی وجہ سے آپ کی نہیں نہیں، آواز رک گئی ہے۔ میری بات مکمل ہو گئی ہے، اس لیے شاید میں خود اچھا چلیں کہ بات بولنا رک گیا۔ مکمل ہو گئی ہے۔ اصل میں نا وہ ویڈیو رکی ہوئی ہے، آپ کا جو فیس ہے وہ حرکت کرتا وہ نظر نہیں آ رہا، تو پھر مجھے پتہ نہیں چلا کہ آپ کی بات مکمل ہو گئی ہے، معذرت۔ اچھا ناظرین کرام، میں نے یہ کچھ کتابوں کے نام بتائے ہیں، تو میں ساتھ یہ وضاحت دینا چاہتا ہوں کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب ان کتابوں کے اندر جو ہے وہ رد موجود ہے الہادیت کا، تو پھر آج آپ کو اسپیشل اس موضوع پر ٹرانسمیشن کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ تو معزز ناظرین کرام، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کل کے دور میں جو ہے وہ کتابوں کو پڑھنا جو ہے وہ بہت کم کر دیا گیا ہے۔ وہ ایک جملہ آج کل جو ہے وہ کتاب میلہ والے جو ہیں وہ اس کو مشہور کر رہے ہیں، اور بات بھی ٹھیک ہے کہ یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی۔ تو اب لوگوں نے چونکہ کتابیں پڑھنا جو ہے ان کو کم کر دیا ہے، ایک یہ وجہ، اور دوسری وجہ یہ کہ الہادیت کا بھی جو نیا وار ہے وہ کتابیں نہیں ہیں، بلکہ ان کا بھی جو نیا وار ہے وہ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا اور مختلف قسم کے لیکچرز، یہ ان کا چونکہ طریقہ واردات ہے، اور وہ کالجز یونیورسٹیز کے جو طالب علم ہیں ان کو وہ گمراہ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے آج جو ہے وہ اسپیشلی اس موضوع پر ہم نے جو ہے وہ ٹرانسمیشن کی کہ ایک تو جو ان کے نئے نئے اعتراضات ہیں ان پر گفتگو کی جائے، اور دوسرا اس لیے کہ چونکہ جدید دور میں وہ بھی ملحد جو ہیں وہ بھی جدید ذرائع استعمال کر رہے ہیں، تو ہم بھی جدید ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے ان کے اعتراضات پر بات کریں۔ اور ہمارے جو آج کے مہمان ہیں یہ بھی یونیورسٹی کے طالب علم جو ہے وہ یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ ہیں، اب تو طالب علم نہیں ہیں، یہ اب تو ماشاءاللہ علم مکمل کر چکے ہیں اپنا، اب تو جاب کر رہے ہیں۔ تو ہمارا چونکہ آج کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جدید ذرائع استعمال کرتے ہوئے ان کے جدید اعتراضات پر گفتگو کی جائے، اسی لیے ہم نے جدید دور کے ایک پڑھے لکھے نوجوان کا انتخاب کیا کہ وہ الہادیت پر جو ہے وہ ایک ایسے بندے کی نسبت زیادہ گفتگو کر سکیں گے جو صرف اور صرف جو ہے وہ پرانے جو اعتراضات ہیں ان کو سمجھتا ہے، اور جو ان کے جدید اعتراضات ہیں ان کے بارے میں نہیں جانتا۔ تو یہ میں ذرا ناظرین کو وضاحت دینا چاہتا تھا۔ تو چلتے ہیں عثمان بھائی کی طرف، اگلا جو سوال ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ تو عثمان بھائی اگلا جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، عموماً ہمیں دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ جو لوگ مختلف فیلڈز کے اندر الہادیت کے خلاف کام کر رہے ہیں تو وہ اکثر انہیں الزامی جواب دے دیتے ہیں، ان کے سوال کے بدلے میں الزامی جواب دے دیتے ہیں، لیکن انہیں نفسیاتی طور پر جو ہے وہ ان چیزوں سے متاثر کرنے کی کوشش نہیں کرتے جو کہ ان کے لیے پر اثر ہیں، جن سے امید ہے کہ ان کے اوپر اثر ہو سکتا ہے۔ نہ انہیں جو ہے وہ فلسفہ اور منطق سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ انہیں پیار سے جو ہے وہ دعوت فکر دیتے ہیں، بلکہ ان کے سوال کے بدلے میں انہیں الزامی جواب جو ہے وہ دے دیتے ہیں۔ تو اس پر آپ کیا فرماتے ہیں؟ قرآن پاک کی میں آج بھی پڑھتا ہوں، اس پر بھی آپ تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔
اللہ عبد الرحمان بھائی آواز آ رہی میری؟ جی جی آواز آ رہی ہے. جی بالکل، یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ بس میں آپ کی بات کی تھوڑی سی وضاحت کر لوں اور پھر کہہ کے جواب کی طرف بڑھتے ہیں کہ جب ہم یہ جو سارا معاملہ چل رہا تھا، یہ جو جدیدازم ہے، سے جب ہم نے اپنے استادوں کے پاس بیٹھنا شروع کیا تو انہوں نے بڑی ایک خوبصورت ایگزامپل دی تھی. ہمارا تھا کہ موجودہ دور میں کچھ علماء کا یہ معاملہ چل رہا ہے، جب ان سے اس طرح کا سوال کیا جاتا ہے تو ان کی طرف سے اکثر و بیشتر جذباتیت کا رویہ وہ کیا کیا جاتا ہے. اگر جی جذباتیت کی بجائے وہ جواب دینے کی کوشش کریں تو ان کا ایک طریقہ بڑا عجیب ہوتا ہے. بالفرض کوئی اچھے سے اس نے کہا جی بتاؤ خدا ہے، تو آگے سے جواب ہی نہیں دینا کہ بات کرتے ہیں افہام و تفہیم سے، بیٹھ کے لاجک سے، فلسفے سے یا قرآن و حدیث سے. نہیں، تم کافر ہو گئے ہو، بھاگ جاؤ. یا تو یہ بات کہہ دی، اگر نہیں، اگر کسی نے بڑی مت کی ہے تو منہ کے اوپر تھپڑ مار دیا، تھپڑ وہ مارا. اگر پہلے آدھا اور کافی تھا تو اب پورا ہو جائے گا، وہ اور بات زن ہو جائے گا. ہاں بالکل ایسے ہی ہے، اس کو تھپڑ مار دیا تو اس نے ایسے ہاتھ رکھ لیا، درد اس کو، جی بتاؤ جی درد دکھاؤ مجھے. درد تو میں دکھا نہیں سکتا، جاؤ پھر ہم اللہ بھی آپ کو نہیں دکھا سکتے. ماشاء اللہ. یعنی کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں اسے آپ دیگی خدمت نہیں کر رہے، بلکہ آپ کہہ لیں کہ اس کو ان کو مزید تقویت دے رہے ہیں کہ جی یہ جو ان جی کا ایک منہج ہے، ایک سوچ بنی ہوئی ہے کہ مذہبی بندے جذباتی ہوتے ہیں. تو یہ بات ہم نے اس سے سنی اور بعد میں جب ہم فیلڈ میں ہیں تو ہم نے یہ بات دیکھی بھی کہ ایسا واقعی ہوتا ہے. تو ان کے لیے ہم دعا گو ہیں. نیز یہ بات ہے کہ انسان پر جب بھی کوئی مشکل آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو یہ ایک فطری تقاضا ہے کہ انسان کی جبلت ہے، انسان کی نفسیات ہے کہ وہ اس کو خود حل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو جب اس سے معاملہ حل نہ ہو تو وہ پھر اپنے سے جو بڑے ہیں، استادوں سے، دوست احباب سے، اگر اس کا کوئی جا والا معاملہ ہے تو وہ کسی بڑے افسر سے رابطہ کرتا ہے تاکہ کوئی اس کا معاملہ حل کر سکے. تو جب تمام اس کے جو ذریعے ہیں وہ بند ہو جائیں، اس کو کوئی آسرا نہ ملے، تو اس کے دل میں ایک خیال آتا ہے کہ کاش کوئی ایسا ہو جو کہ اس کی غیبی مدد کر دے. تو اس پر پیر سائیں غلام رسول قاسمی حفظ اللہ آپ نے ایک بڑا اہم نقطہ اٹھایا. میں جب تمہارے ذہن میں ایسا خیال آتا ہے کہ کوئی ایک ہو جو کہ آپ کی مدد کرے، تو یعنی کہ مطلب یہ آپ کسی ایسی قادر مطلق ذات کو پکارنا چاہ رہے ہیں جو کہ آپ کی ہیلپ کریں، اسی کو تو ہم خدا کہتے ہیں. تو یہ جس طرح کہ آپ نے سورہ النمل کی پڑھی آیت، اس کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے کہ جو بے بس یا مجبور کی فریاد سنتا ہے جب وہ اسے پکارتے ہیں، اور کون ہے جو مشکل کو حل کرتا ہے، اور کون مرنے کے بعد تمہیں ان کی نیابت سونپتا ہے. کیا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ تم بہت کم سوچتے ہو. تو اگر ہم یہ جو آپ نے آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ سن لیں، نیز اس کی وضاحت کے طور پر تفسیر کبیر میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مکمل واقعہ موجود ہے کہ وہ کشتی میں ایک ملاح تھا، اس کے ساتھ آئی تھنک سفر کر رہے تھے، یا وہ ملاح کے ساتھ کہیں کسی جگہ پہ ان کی ملاقات ہوئی. انہیں پوچھا کیا کبھی ایسا ہوا کہ تم بور میں سمندر میں پھنس گئے اور تم نے بہت کوشش کی مگر وہاں سے نکل نہ پائے؟ فرمایا جی ایسا میرے ساتھ ہوا. فرمایا تب تمہارے ذہن میں کیا بات تھی؟ اس نے کہا بس یہ بات ہے کاش کوئی مجھے بچا لے، میری جان بچ جائے. تو حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ نے یہی بات فرمائی کہ وہی تو تیرا معبود ہے جو تمہیں مشکل میں یاد آیا. پلیز آئی تھنک فتوح الغیب میں بھی شیخ عبد القادر جیلانی پیر میرا تذکیر فرماتے ہیں کہ ایسی مشکلات جن کا حل بندے کے پاس نہ ہو اور اس کے دوستوں کے پاس بھی نہ ہو، بندے کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کا بہترین ذریعہ ہوتا ہے. اور یہ تو ایک الہاد کے حوالے سے بات بھی تھا، اور یہ ایک نفسیاتی جو مسئلہ اس کا حل بھی ہے کہ جب آپ کسی مسئلہ میں پھنس جائیں تو اہل علم کی طرف رجوع کریں، اور بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے لو اللہ کے ساتھ لگانے کی کوشش کریں. یہ ایک صوفیانہ نقطہ بھی ہے، روحانی نقطہ بھی ہے. تو اس لیے افہام و تفہیم سے بات کرنا اور بات کی گہرائی میں طے میں جا کر جواب دینے کی کوشش کرنا، یہ آج کے دور کی ایک اہم ترین ضروریات میں سے ایک ہے. ٹھیک جی، آپ کی بات مکمل ہو گئی ہے. جی جی
ٹھیک. اچھا، اگلا جو ہمارا سوال ہے وہ انتہائی اہم ہے، اور وہ ایک اعتراض ہے جو کہ ملحدین کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ ملحدین کہتے ہیں کہ مذہب جو ہے یہ آزادی چھین لیتا ہے، یہ غلام بناتا ہے، یہ کہتا ہے میری مرضی کے مطابق کھانا کھاؤ، میری مرضی کے مطابق پیو، میری مرضی کے مطابق بھوکے رہو. جیسا کہ رمضان مبارک کا عظیم مہینہ جا رہا ہے تو یقیناً ہمیں کھانا پینا چھوڑنا پڑتا ہے. تو ملحد کہتے ہیں کہ یہ ہر چیز کے اوپر پابندی عائد کرتا ہے، جو مذہب ہوتا ہے ہر چیز میں غلام بناتا ہے. تو چونکہ ہم ہر چیز میں غلامی نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں مذہب کا انکار کر دینا آسان لگتا ہے، تو ہم مذہب کا ہی انکار کر دیتے ہیں. اس کے جواب میں کیا ارشاد فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دراصل غلامی کی بے شمار اقسام ہیں. جب ہم ان پر ایک قاہرانہ نظر، اجمالی نظر سے اس کو دیکھ لیں گے تو بہت سے سوالات ہمارے حل ہو جائیں گے، بلکہ اس سوال کی جو حیثیت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. مثلا کہ غلامی کی ایک قسم یہ ہے کہ ایک بندہ کسی دوسرے شخص کو غلام کو خریدے اور اس سے غلامی کروائے. ایک تو یہ ہوگی غلامی کی جو سب سے سپرلیٹو ڈگری کہہ لیں یا قسم کہہ لیں. دوسری یہ ہے کہ کسی کو ملازم رکھ لینا اور اس کو تنخواہ دینا، یا یہ کہہ لیں کہ کسی کے پاس شاگرد بن کے جانا، دوسرے کو استاد بنا لینا اور اس کے انڈر رہنا، اور اس کے اصول و ضوابط جو اس کے قواعد ہیں اس کے تحت آپ نے وہاں پہ رہنا، پڑھنا اور سیکھنا. یہ بھی ایک غلامی کی قسم ہے. نیز یہ جو ماں باپ ہیں وہ اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں اور جو بچہ ہے وہ ان کے انڈر رہتا ہے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بھی حکمران کے انڈر رہتے ہوئے تو وہ بھی اسی میں آتا ہے. اگر ہم کسی غیر مسلم ملک میں رہ رہے ہیں اور وہاں کی حکومت کے انڈر رہتے ہوئے ظاہر ہے ہمیں ان کے جو اصول ہیں، جو ضوابط ہے، قوانین کی پابندی کرنا پڑے گی. اگر ہم نہیں کریں گے ہمیں سزا ملے گی. تو یہی جو ضابطہ ہے یہ تمام ممالک میں رائج ہے، چاہے ان ملک میں جہاں پہ ایتھسٹ رہتے ہیں یا جن ملک میں یہ نہیں رہتے. دراصل جو قانون کی پیروی ہے، جو اس پر عمل کرنا ہے، یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے. تب تو ان کی زبان وہاں پہ خاموش ہو جاتی ہے، وہاں پہ بولتے نہیں ہیں کہ اگر ہم کسی حکومت کے خلاف بولیں گے تو ہمیں سزا دے دی جائے گی، پھانسی دے دی جائے گی. مگر جب ہم بینگ اے مسلم ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کریں کہ جو ان پر قرآن اترا، نیز جو ان کی سنت کی روشنی میں مسلمان عمل کریں گے، تو ساتھ ہی ان کے پورے بدن میں جو آگ ہے وہ لگ جاتی ہے. تو پہلی یہ جو غلامی کی قسمیں تھیں، یہ سب بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ان کی حقیقت ہے یا جو سوال کی حیثیت ہے وہ ختم ہو جائے، اور تمام دوست احباب جو کہ سننے والے ہیں ان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ جو سوال کیا جا رہا ہے بظاہراً تو شاید اس میں بڑی کہہ لیں کہ یہ دل کا سوال ہو، اس میں خوبصورتی ہو، مگر جو حقیقت ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہے. تو یہ تو تھا تھوڑا سا علمی جواب. اگر ہم ایک دوسرے طریقے سے اس کو دیکھ لیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہر طریقہ اپنا ہوگا. جس طرح پہلے سوال کے جواب میں بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ جب یہ اپنی کسی چیز کے دفاع میں اترتے ہیں تو یہ مذہب کسی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں. تو چونکہ تمام اصول و ضوابط یہ مذہب لے کے آیا، جو پیغمبر ہے وہ لے کے آئے، تو اب تو ان کو چاہیے کہ یہ کہہ لیں کہ وہ تمام طریقے چھوڑ دیں، یہ لباس پہننا چھوڑ دیں، یہاں سے کہہ لیں کہ غاروں کا رخ کر لیں. ان کو پتے کھانے پڑ جائیں گے اور وہاں پہ ان کو کہہ لیں کہ سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا. تو پھر تو کہہ لیں کہ جی جی یہ جائے گی دنیا، اور آخر پہ حال کیا ہوگا کہ ان کی جو نا موت ہو جائے گی. تو پتھروں کے دور جی میں جی آئی تھنک یہی ہے کہ ان کو دور میں بھیج دیا جائے تاکہ وہاں پہ جا کے یہ سروائیو کر سکیں. جی، بہت اچھا جواب. یعنی کہ المکسر سے آزادی ان کو بہت مہنگی پڑے گی. جی، یہ ویسے میرے ذہن میں بھی یہ بات تھی کہ مذہب سے آزادی کا تو رونا رو لیتے ہیں، لیکن جس بھی ملک میں رہتے ہیں وہاں کے قانون پہ تو بڑی خوشی کے ساتھ عمل کرتے ہیں. تو یہ اچھا ہوا کہ آپ نے بھی اس طرف اشارہ کر دیا ہے. یہ ویسے میرے ذہن میں بھی یہ بات تھی. تو چلیں ماشاء اللہ. چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. جو ملحدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ
ہر مخلوق کے لیے کسی خالق کا ہونا ضروری ہے. ہر چیز کے کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے، میکر ہوتا ہے ہر چیز کا، کوئی نہ کوئی کریٹر ہوتا ہے، میکر کہہ لیں کریٹر کہہ لیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے. تو پھر تم لوگ کہتے ہو کہ خدا کو مانو، تو پھر ہمیں یہ بتاؤ کہ خدا کا خالق کون ہے. تو اس کا جواب ان کو کیا دیا جائے؟ یہ نا ان کا چوٹی کا سوال ہے. تو آپ بھی سوال کچھ اس طرح کر رہے ہیں جو کہ سوال بنیادی ہیں اور مشکل بھی ہیں. اللہ پاک آپ کو جزا دے. تو اس کا اصولی جواب یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک خالق ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے. مگر سوال جی یہ ہے کہ ہم تعالیٰ کو خالق مانتے ہیں یا مخلوق مانتے ہیں. ظاہر ہم خالق مانتے ہیں. جب وہ جی خالق ہے تو خالق تو مخلوق ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے جی جی جب وہ مخلوق نہیں ہے تو اس کا کوئی خالق بھی نہیں ہے. تو یہ جس واہ لاجک کا، منطق کا یہ رونا روتے ہیں، تو ہم نے تو اس میں ان کو جواب دے دیا المختصر. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ایک جو خالق ہے اس کا کون سا ہے، دوسرا کون سا، تیسرا کون سا، یہ بات بڑی دور تک جا نکلے گی. تو اگر ہم ان سے بالفرض سائنس کی روشنی میں ایک سوال کا جواب دے لیں کہ آپ کہتے ہیں کہ سائنسی لحاظ سے بگ بینگ ہوئی ہے، تو بالکل یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کی حقیقت کیا کیا نہیں. مگر ہم آپ کے اصول کی روشنی میں اس کو لیتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ بگ بینگ ہوا. تو بگ بینگ کو کرنے والا کون تھا، یعنی اس کا بینگر کون تھا؟ آپ ہمیں جواب دے دیجیے. تو بات پھر کن فیکون پر ہی ہوتی ہے. واہ واہ تو واہ واہ، سبحان کا اللہ، جو خول ہے وہ اتارنا پڑے گا ان کو. سبحان اللہ، تو یہی بات ہے سبحان نا. اللہ. اگر کوئی انگریزی بات آ جائے نا، انگریزی ٹرم آ جائے، بگ بینگ ہو گیا یا فانی کریچر ہوگی، نئی چیز آ گئی، انوینشن ہوگی، یہ بڑے اس سے مرعوب ہو جاتے ہیں کہ انگریزی میں کیا بات کی جا رہی ہے. سے سادہ انہی کی جو تحریک ہے یا ان کے جو سبجیکٹس ہیں سائنس کے، ان کی روشنی میں سوال کرتے ہیں تو ساتھ ہی یہ کہہ لیں کہ مانت چھوڑتے ہیں. تو یہ سمپل سا سوال ہے کہ بگ بینگ کو ہم مان لیتے ہیں. آپ ہمیں بینگر بتا دیجیے. جس طرح یہ ایک ریسنٹلی اب دیکھا ہوگا کہ روبوٹ بنایا گیا جو کہ انسان کی جگہ لے لے کر سارے کام کرے گا. تو اس پر اتنے کروڑ ڈالر کا خرچہ آ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو بالکل ٹھیک ہے. اگر تم اس کی اتنی تعریفیں کر رہے ہو کہ ہم اس کو سائنسدانوں نے سائنس کے بڑی محنت کے بعد بنایا، کئی سالوں کی محنت تھی، تو ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں کیا وہ خود سوچ سکتا ہے؟ نہیں، اس میں فیڈ کیا. تو یہ جو انسان جو اس سے بھی کئی گنا زیادہ کہہ لیں کہ ایسا ہے کہ اس میں الجھن پائی جاتی ہے، اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے. تو اس کا جو کریٹر ہے اس کے بارے میں آپ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں، جس واہ واہ واہ، کا نظامی انہضام اتنا پیچیدہ ہے. جی جی تو یہ اصولی سا کہہ لیں کہ ہمارا ان سے سوال ہے. پہلے ہم نے ان کو جواب دیا خالق اور مخلوق میں فرق کا. اب ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ یہ جو ہمیں بس اس کا جو جواب ہے وہ دیجیے. اینڈ پہ ہم نے جو اس کی جو مثال ہے وہ یہ دی. تو یہاں پر نا میرے پاس کتاب ہے اسلامی دبت، اس میں پیر سعید غلام حسن قاسمی صاحب نے ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تخلیق کا یہ سلسلہ جس خالق پر جا کر انتہا پذیر ہوتا ہے اسے واجب الوجود کہتے ہیں. اور علمی الفاظ میں جملہ یوں مکمل ہوتا ہے کہ خالقوں کا تسلسل محال ہے اور اس ہو کر واجب الوجود پر انتہا پذیر ہونا انتہائی ضروری ہے. تو اگر یہ جملہ عوام الناس کو اور خصوصاً ملحدین کو سمجھ آ جائے تو کیا بات ہے. نیز اینڈ پہ ایک بات ہے بڑی مشہور معروف کہ مناظرہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا تمام کتب میں مشہور موجود ہے اور بڑا مشہور معروف ہے کہ آپ کا مناظرہ تھا مجھ سے، آپ کچھ عرصہ لیٹ گئے کچھ ٹائم. جی جی تو اس نے کہا کہ آپ جی جی لیٹ آ گئے ہیں، آپ ہار گئے ہیں، آپ نے یہ کیا، آپ نے وضع خلافی کر دی. تو وہ واقعہ بڑا مشہور ہے. آپ نے بھی جی کہا، آپ کو بھی یاد آ چکا ہوگا. فرمایا کہ میں لیٹ ہو گیا، ایک درخت کے کنارے کھڑا، وہاں پہ درخت اگا، تو چھوٹا بڑا ہوا، اس کی جو کہنے کہ خود کٹا، اس کی کشتی بنی، میں ادھر آ گیا. ایسا ہو نہیں سکتا. اور میں پھر مان لو یہ دنیا بھی ایسے نہیں چل رہی. کوئی خالق ہے بنانے والا، کوئی سپر بے کریٹر شک، ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. جس طرح ایک معمولی سی اچھا، کشتی کا بننا
جی 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 جی، آپ بات جاری رکھیں، آپ بات جاری رکھیں۔ نہیں بس یہی بات میں نے نہ کہا، ویسے باتیں اور بھی تھی کیونکہ وہ ٹائم تھوڑا سا لمبا نہ ہو جائے، تو بس یہی تھی کہ ہم نے ان کی عقل شریف میں یہ بات ڈالنی تھی کہ یہ جو بینگر والی اور یہ جو بگ بینگ کس نے کیا ہے، تو امید ہے کہ ہماری جو بات ہے وہ مکمل ہو چکی ہوگی۔ اچھا، آخری ہمارے دو تین سوالات رہ گئے ہیں، اور ان سے پہلے ایک سوال میرے ذہن میں آیا ہے، اور وہ اس لیے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ہو سکتا ہے اینڈ تک پروگرام کو نہ دیکھیں، تو وہ سوال مجھے بڑا امپارٹنٹ لگ رہا ہے، تو میں ابھی کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس دو تین سوالات رہ گئے ہیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ آپ تو جانتے ہوں گے میری اور آپ کی ماشاءاللہ کافی سالوں سے اسلام، تو پہلی دفعہ جب ایک بندے سے میری گفتگو ہوئی اور میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بندے سے میری یہ گفتگو ہوئی ہے، تو آپ نے مجھے بتایا کہ وہ ملحد ہے، اور یہ جو ہے ان کے عقائد و نظریات ہوتے ہیں۔ حالانکہ میری اور اس کی جو گفتگو تھی اس میں اس نے اللہ کا کوئی واضح انکار نہیں کیا تھا، لیکن جو اس کی باتیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، تو آپ نے فرمایا کہ وہ ایتھسٹ ہے، یعنی کہ ملحد ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہماری عوام اور بالخصوص نوجوان طبقہ، آپ ان کو نا کوئی دو تین ایسی اختصار کے ساتھ بالکل شارٹ کر کے کوئی دو تین ایسی نشانیاں بتا دیں، دو ہی بے شک بتا دیں، کہ جس سے انہیں جلدی سے پتہ چل جائے کہ یہ جو بندہ ہے یہ پوسٹ کر رہا ہے، پوسٹ لکھنے والا ہے، یا مجھ سے فیس ٹو فیس بات کر رہا ہے، یہ بندہ ملحد ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ یہاں پر اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اس کا جو وہ دو پوائنٹ آپ بتائیں گے، دو یا تین، وہ واضح طور پر انکار خدا یا انکار مذہب پہ نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ جب کوئی واضح طور پر یہ کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے تو پھر تو ویسے ہی اگلے بندے کو پتہ چل جاتا ہے۔ ہوں تو کچھ ہوں ایسی دو نشانیاں بتا دیں کہ جیسا آپ کو یاد ہوگا، آج سے تقریباً یہ 5 سال پہلے کی بات ہے کہ میں نے آپ کو اس بندے کی وہ پوسٹ دکھائی، تو آپ نے کہا کہ یہ تو ملحد ہے، اور وہ واقعی ملحد تھا۔ تو یہ کوئی دو نشانیاں، دو یا تین، جتنی آپ آسانی کے ساتھ بتا سکتے ہیں وہ بتا دیں، اور وہ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ انکار خدا کرتے ہیں، یہ تو ویسے ہی ان کی پہچان ہے، اور وہ بھی اتنے جو ہے وہ وارداتیے ہیں کہ وہ پہلے نمبر پر انکار خدا کرتے بھی نہیں کسی نئے بندے کو پھنسانے کے لیے۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ بات کا تو کہہ لیں کہ ہم بتا بھی دیتے ہیں، اور آپ نے سوال بھی کیا، ہم بتا بھی دیں گے کہ مین نشانیاں کیا ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ نا ایک تفصیل طلب موضوع ہے، پہلو ہے۔ یہ اس میں جو ہوتا ہے تجربہ، وہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اس طرح کے ایک آپ کی فیلڈ ہے، آپ عالم دین ہے ماشاءاللہ، تو جب ہم اسلام کے جو اندرونی معاملات میں کوئی ایسا ویسا بندہ کوئی بات اوپر نیچے کرتا ہوا نظر آئے نا، تو آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے بارے میں کون سا حکم لگتا ہے یا یہ کس زمرے میں آتا ہے۔ تو یہاں بھی کچھ ایسی صورتحال ہے۔ تو مین تو یہی ہے، جس طرح کہ میں نے اوپر عرض کیا تھا، کہ یہ جو آج کل چل رہا ہے میرا جسم میری مرضی، یہ جو فیمنسٹ ٹائپ لوگ ہیں، اور LGBTQ اور اس طرح کی جو تحریکیں چل رہی ہیں، اور اس کو جو جی جی سپورٹ کر رہے ہیں، تو وہ عموماً اسی زمرے میں آتے ہیں سارے۔ اور کہہ لیں کہ شادیوں کا انکار کرنا، نیز کہہ لیں کہ المختصر وضاحت میں نے اس لیے نہیں کی، وہ LGBTQ میں ہی آتے ہیں، اور اگر وضاحت کریں گے تو شاید ہی ہمارا معاشرہ اس کو کہہ لیں کہ وہ قبول نہ کرے، یا یہ جو ہماری آڈینس ہے وہ شاید اس پر کوئی سوال کرے۔ بہرحال اس لیے میں نے وہ LGBTQ کا لفظ بولا، اس میں جو نا سارے ہومو سیکشول، بائی سیکشول، اس طرح کی جو چیزیں وہ آ جاتی ہیں۔ تو اس طرح کے اور بھی بہت سے ازم پائے جاتے ہیں، جس طرح کہ ڈیزم ہو گیا، ایتھیزم ہو گیا، ایگنوسزم ہو گیا، اور یہ جو اسکیپٹسزم ہو گیا، نیز کہہ لیں کہ پرینلزم ہو گیا، اور اس کے علاوہ یہ جو نظام ہے جن کے تحت حکومتیں چلتی ہیں، سیکولر ڈیموکریسی، سوشل ڈیموکریسی، لبرل ڈیموکریسی، تو یہ جو ساری چیزیں ہیں جو ان ازم کو ماننے والے ہیں، یا یہ جو سیکولر یا لبرل خاص طور پر ہوتے ہیں، اگرچہ کہ ان کی انتہا وہ نہیں ہوتی جو کہ ایک کی ہوتی ہے، یعنی کہ یہ عبادت شروعات کی، مگر جو ان کی انتہا ہے، جو ان کا کہہ لیں کہ اینڈ ہے، وہ اس پر ہی ہوتا ہے۔ تو جو لوگ ان طرح کے ہوں ازموں کو مانتے ہیں، وہ ان کا کہہ لیں کہ موٹا موٹا میں نے بتا دیا، مگر یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ تمام لبرل یا ایتھیسٹ یا یہ جو میں ازم بتائے ہیں ان کا اینڈ یہی ہو۔ اللہ پاک بعض کو ہدایت بھی، مگر جو اللہ کے ازم مانتے ہیں ہمیں ان سے ذرا محبت چاہیے۔ جی، بہت شکریہ، اور یہاں پر
جی بہت شکریہ، آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ اور یہاں پر میں جو بالکل سادہ لوگ ہیں نا، جو نہ تو کالج یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں، بالکل سادہ سے وہ اپنا دہاڑی لگاتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، اور شام کو جب فری ہوتے ہیں تو تھوڑا وقت جو ہے وہ موبائل کو بھی دیتے ہیں، تو میں ان کو ایک بڑی اہم بات یہاں پہ سنانا چاہتا ہوں۔ عثمان بھائی اس بات کی تائید کریں گے کہ بعض اوقات ہم جو ہے وہ جانے انجامے میں ایسے ملحد لوگوں کی جو ہے وہ ان کا مقصد پورا کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم اپنی طرف سے اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دراصل ہم ان کا جو ہے وہ کام آسان کر رہے ہوتے ہیں۔ عثمان بھائی کئی دفعہ واٹس ایپ وغیرہ، فیس بک وغیرہ پر ایسی تحریریں آتی ہیں جن کا اوپر والا حصہ بھی بڑا کمال کا ہوتا ہے اور نیچے والا بھی بڑا کمال کا ہوتا ہے، لیکن درمیان میں کوئی نہ کوئی ایسی جو ہے وہ واضح انہوں نے اپنی جو ہے وہ گمراہی پھیلائی ہوتی ہے، جس کو دیکھ کر ہمارے جیسے جو طالب علم ہیں وہ تو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کسی ملحد کا اور اس طرح کے کسی اسلام دشمن عناصر میں سے کسی کا پھیلایا ہوا یہ جال ہے، لیکن لوگ جو ہے وہ کم عقلی سمجھ لیں ان کی، یا ان کی لا شعوری سمجھ لیں، وہ ایسی چیزوں کو شیئر کرتے ہیں۔ بالکل تازہ مثال دوں تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو گستاخیاں ہوتی ہیں کوئی بھی، نعوذ باللہ، تو لوگ کہتے ہیں لعنت بھیج کر شیئر کریں۔ بھئی لعنت بھیج کر ڈیلیٹ کریں، آپ شیئر کرنے سے آپ کو کیا ملے گا؟ شیئر کرنا ہے تو جا کر کسی پولیس والے کو دکھائیں، وہاں پہ ایف آئی آر کروائیں۔ عوام الناس میں اس ویڈیو جس کے اندر گستاخی ہوتی ہے اس کے ملین ویوز کیوں ہوتے ہیں؟ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ملحد جو ہوتا ہے وہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں اوپر یہ لکھ دوں گا، ان کو تو یہ ان کی تو خواہش ہوتی ہے نعوذ باللہ کہ اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں وہ وائرل ہوں اور اسلام کی بدنامی ہو اور لوگ جو ہیں وہ فساد لوگوں کے اندر پیدا ہو۔ لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضیہ شریف کے اندر ایک گستاخانہ عبارت کا جواب دیتے ہوئے وہ عبارت ہی نقل نہیں فرمائی، آپ نے وہاں پہ ڈاٹس لگوا دیے، نقطے لگا دیے، وہاں پہ وہ بات لکھی نہیں ہے، اور اس لیے کہ پڑھنے والے کی نظر اس عبارت پر نہ پڑے۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایسی ویڈیو جو ہے اس کو اوپر لکھا ہوتا ہے لعنت بھیج کر شیئر کریں تو ہم شیئر کر دیتے ہیں، پہلے کسی 10 لوگوں نے دیکھی ہوتی ہے، ہماری وجہ سے پھر وہ 1000 تک پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ میں اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ کچھ ایسی پوسٹیں ہوتی ہیں، کچھ ایسی تحریریں ہوتی ہیں واٹس ایپ، فیس بک وغیرہ پر کہ جو ایسے گمراہ ترین لوگوں کی طرف سے پھیلائی جاتی ہیں، لیکن اوپر جو غلاف ہوتا ہے وہ دیکھ کر ہم سمجھ نہیں پاتے کہ یہ درست ہے یا یہ اسلام کے ہی خلاف سازش ہے، اور ہم جانے انجانے میں ایسی چیزوں کو شیئر کر دیتے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں ایسی چیزوں کو جو ہے وہ اوائڈ کیا کریں۔ چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ عثمان بھائی ہمارا اگلا سوال ہے کہ اس دنیا میں رہنے کے لیے، ممالک کا نظام چلانے کے لیے، ایک ملک جو ہے وہ دوسرے اسٹیٹ کے ساتھ تجارت کرتا ہے، لین دین کے معاملات جو ہے وہ رکھتا ہے۔ اب چونکہ زیادہ تر جو نظام ہے وہ سودی ہے، تو اب اگر ایک اسلامی ملک ہے اور اس نے کسی دوسرے ملک کے ساتھ تجارت کرنی ہے تو ظاہر ہے جو اگلا ملک ہے وہ تو اپنے سودی معاملات کو ساتھ لے کر چلے گا۔ تو ایسے حالات میں پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اس بارے میں ملحدین جو ہیں وہ کیا نظریہ رکھتے ہیں کہ اسٹیٹ آپس میں جب لین دین کرتے ہیں اور وہ پھر اسلام کے رولز کو بھی دیکھنے کی کوشش کریں تو ظاہر ہے پھر سود کے بغیر کوئی دوسرا ملک جو کہ غیر مسلم ہو وہ تو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ تو اس بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ اللہ اکبر۔ جی بالکل، یہ جو سوال ہے یہ دراصل کہہ لیں کہ جو اسٹیٹ کا جو ہوتا ہے اوپینین اس سے متعلق ہے کہ یہ جو ہوتی ہے ٹریڈ ہوتی ہے، تجارت جس کو بولتے ہیں، ٹریڈ میں یہ سود ہوتا نہیں ہے، چاہے ہم نیشنل لا دیکھ لیں، چاہے جو ہوتے ہیں انٹرنیشنل لا وہ دیکھ لیں۔ تو بہرحال جب ہم کسی کو دیتے ہیں نا، قرض لیتے ہیں، ایک ہوتی ہے ٹریڈ، تجارت اس میں نہیں ہوتا، ہم کسی قرض لیتے ہیں پھر وہ ہمیں اس پر جو ہے نا سود ادا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو مسلمان ممالک ہیں جی وہ جی بھی اس میں کہہ لیں کہ پھنسے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے یہی ہے کہ جو ہے نا آپ آسانی سے اپنے کو مشکل میں نہ ڈالتے ہوئے اب سود یعنی کہ یہ جو قرض ہے وہ نہ لیں، یہ جو آپ ٹریڈ ہے، یہ جو آپ تجارت ہے وہ کریں، تو تاکہ جو ہے نا ٹھیک۔ اپنے معاملات کو آپ آسانی سے چلا سکیں۔ یہ چھوٹا سا نقطہ ہے، تو بس اس کو سمجھ لینے میں کہہ لیں کہ عافیت ہے۔ نیز کہہ لیں کہ قرآن میں تو اس میں بے شمار جو آیات ہیں وہ شاہد ہیں، نیز جس طرح کہ آپ نے عقائد کی کتب کا نام لیا، اس طرح فقہ میں بھی اس طرح کی بہت سی کتب بلکہ چیپٹرز ہیں کہ جن میں اس کی جو وضاحت ہے وہ موجود ہے۔ تو اس پر میں نے زیادہ کلام اس لیے نہیں فرمایا کیونکہ یہ ہماری ڈبیٹ سے کوئی اتنا خاص
ملتا جلتا یہ موضوع نہیں تھا، میں ہے تھا کیونکہ یہ جو زیادہ ممالک کا نظام ہے ان پہ اس طرح کی جو قوتیں ہیں وہی حائل ہیں، تو اس لیے اجتناب بہتر ہے، اور اسلامی جو ممالک ہیں آئی تھنک 57 ہیں 58 ہیں، تو ان کا آپس میں جو ان کی جو کولیبوریشن ہے وہ بہت ضروری ہے۔ جی جی اچھا، ممالک کی بات چل رہی ہے تو پاکستان کی طرف آتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں پاکستان اسلام کے نام پر بنا، کئی جو ہے وہ لوگ شہید ہوئے اور بہت ساری مسلمان عورتوں کی عزتیں پامال ہو گئیں اس ملک کی خاطر۔ تو مقصد تو تھا اس ملک کو اس لیے بنانے کا کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ اسلامی نظام نافذ کیا جائے اور اسلام کا یہ جو ہے ایک قلعہ بنے، یہاں سے پھر پوری دنیا میں جو ہے وہ اسلام کا پیغام جائے۔ لیکن بدقسمتی سے یہاں جو ہے وہ الہادیت بہت زیادہ پھیل رہی ہے۔ تو کیا آپ فرمائیں گے اس کی وجوہات کیا ہیں اور ان وجوہات کا سد باب کیا ہے؟ اور یہ جو ہمارا سوال ہے یہ آج کے ٹاپک کا آخری سوال ہے، اس کے بعد ہمارا ایک سوال ہوگا اور وہ ٹاپک کا نہیں ہوگا، تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس سوال کا بھی جواب عطا فرما دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ آج کے موضوع کے حوالے سے مزید جو کوئی بات ارشاد فرمانا چاہیں وہ بھی اسی سوال کے جواب کے اندر ارشاد فرما دیں۔ جی، جواب دینے سے پہلے نیچے ایک سوال آیا ہوا ہے، تو ذرا اس کو بھی ایک بار دیکھ لیجیے گا، مجھے مکمل شو نہیں ہو رہا۔ دیکھ لیں، تو یہ جو مجھے بھی شور نہیں ہو رہا، پتہ نہیں وہ کیوں نہیں شو ہو رہا۔ دیکھیں اگر کوشش کریں، اگر نظر آتا ہے تو آپ دیکھ لیں، میرے سامنے تو آ ہی نہیں رہا۔ دیکھتے ہیں، یہ جو آپ نے سوال کیا نا، یہ جو پاکستان بنا، یہ اس کی جو دیگر محرکات کیا تھے، مگر یہاں پہ کیا چل رہا ہے، تو یہ جو نا الحاد کے جو چور دروازے ہیں، تو ہمیں دراصل ان پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھ لیں، یہ حافظ شہد سلطانی صاحب ہیں، انہوں نے لکھا ہوا ہے السلام علیکم رحمۃ اللہ، مفادات کے زد کے علاوہ ملحدین کو غلطی کہاں سے لگی؟ تو انشاءاللہ ہم اس سوال کو اس میں ضم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مختصر وقت میں جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جی ٹھیک اس کا جو سب سے بڑا جو دروازہ ہے اور جو غلطی ہے وہ یہی ہے کہ آزاد خیالی، کہ جس سے ہم پہلے بات کی تھی نا کہ میں ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کروں گا، یہ جو آزاد خیالی، یہ جو میں ہے نا، یہ بہت بری چیز ہے۔ نیز کہہ لیں کہ جو ہے نا، جو شخص انسانی سطح پر آزاد خیال ہوگا وہ انسان اور حیوان میں کوئی فرق بھی نہیں کرے گا۔ اب دیکھیں نا، پورے ورلڈ میں ہمارے پاس موجود ہے انٹرنیٹ، خبریں آتی ہیں کہ یہ جو جانور اور انسان، ان کی شادیاں آپس میں ہو رہی ہیں۔ نیز کہہ لیں کہ جو میئر ہے وہ بنایا جا رہا ہے، کسی خاص ملک کا میں نام نہیں لینا چاہتا، کتا بن گیا میئر، جی وہ بلی میئر بن گئی ہے۔ تو یہ جو آزاد خیالی ہے اس طرح کی، تو یہی جو ہے نا محنت کام خراب کر رہی ہے۔ نیز کہہ لیں کہ ماں باپ میں اولاد میں کوئی فرق وہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں یورپ میں جو شادیاں وہ کس طرح ہو رہی ہیں، جو بچہ ہے وہ اپنی ماں سے شادی کر رہا ہے اور وہ پھر اس پر بڑے خوش ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں نا، میڈیکلی تو اس میں یہ ہے کہ جس طرح کی جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں نا، اب دیکھیں نا، جو مسلم ممالک ہیں یا جو مشرقی ممالک ہیں اس میں بیماریاں کم ہیں، اور جس طرح کی بیماریاں ہر سال نئی سے نئی پیدا ہو رہی ہیں، ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، وہ سب ایسے ممالک میں ہیں جہاں پہ یہ سب کام ہو رہا ہے، جہاں پہ آزاد خیالی بہت عام ہے۔ تو جی اس جی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نا اس طرح تھوڑی سی توجہ دیں اپنی اس طرف بھی۔ اور ایک ثانی نقطہ فکر ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈیول چرچ، اور یہ زائنس کے نام سے بھی مشہور ہے۔ تو یہ اس میں پیش ہے، یہ چاہتے ہیں کہ جو دنیا کا نظام ہے نا وہ ہمارے انڈر آ جائے۔ تو ظاہر ہے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہوتے ہیں جس طرح کہ پاکستان ہے، تو جب وہ ہمیں قرض دیتے ہیں، جب وہ ہم سے سود لیتے ہیں، پھر وہ ہم جو نا اپنی شرائط وہ بھی ہم سے منوانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم مانتے بھی ہیں۔ تو اس لیے یہی ہے۔ اور یہ جو بھائی نے سوال کیا تھا نا کہ ان کو غلطی کہاں سے لگی، تو موجودہ دور میں جو ملحدین کو جو غلطی لگ رہی ہے وہ یہی ہے، سائنس کے تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک رخ پڑھنا اور ایک کو نہ پڑھنا۔ سائنس نے جی بہت ترقی کر لی، سائنس نے یہ کر لیا، سائنس نے یہ کر لیا،
تو جب وہ آپ یک طرفہ باتیں پڑھتے رہیں گے تو یہ بھی ایک نفسیاتی جو مسئلہ بن کے نا پھر ابھر کے سامنے آتا ہے کہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے تو یہ خدا ہو گئے، فرشتے ہو گئے، یا جو اس طرح کی جو چیزیں ہیں انہوں نے اس کی جگہ لے لی ہے. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ جب یہ زلزلہ آتا ہے یا دیگر آفات آتی ہیں، کوئی طوفان آتا ہے، سونامی آتا ہے، تو وہ ان کی ہر چیز تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے. تو جی جی یہاں سے ان کو سمجھنا چاہیے. اور نیز کیا ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں نا کہ ملحدین کو غلطی کہاں سے لگی یا ان کو یہ تھوڑی سی مدد وہ کہاں سے ملتی ہے، تو مادر کے ساتھ یہ بات ذہن نشین رکھ لینی چاہیے کہ ہمارے اندر ہی ایسی کالی بیڑے موجود ہیں جو کہ صحابہ کرام علیہم رضوان پر زبانیں تاندراز کرتی ہیں. اور عموماً آپ دیکھیں نا ملحدین جو اعتراض مذہب خاص طور پر مسلمانوں پر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا. یہ صرف جی کافی پیش بالکل. کرتے ہیں، اس کا اعتراض اٹھا لیا یہ اور وہاں پہ جا یہ کر پیش آزاد کر خیالی دیا. آزاد خیالی ہی ان کی بھی آزاد خیالی ہے نا. یہ جو کالی بھیڑیں ہیں یہ جی صحابہ کرام اور اس جی طرح کی ہستیوں کے اوپر بکواس کرنے میں دیکھیں ایتھیزم کی بھی ایک مین وجہ آزاد خیالی ہے. اور یہ بھی جو ہیں جن کا آپ نے نام لیا اس طرح کے جو بدماش ہیں وہ بھی آزاد خیالی کے تحت ہی ایسا کرتے ہیں اور بے باک ہو جاتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. بے باکی ایک ایسی چیز ہے جو انسان سے بڑا بڑا گناہ کروا دیتی ہے. اگر ایک انسان کوئی مثال کے طور پر وضو کے بغیر نماز پڑھتا ہے تو کوئی گھنٹی نہیں بجتی اس کے دل کے اندر کہ ایسا کیوں ہوا ہے، نہ کوئی اسی وقت اس کے اوپر پتھر گر جاتا ہے. یہ اس کی بے باکی ہے، وہ آہستہ آہستہ بے باک ہوتا جاتا ہے. تو دراصل یہی جو ہے ان لوگوں کا جو ہمارے اندر چھپی کالی بھیڑیں ہیں یہ سمجھنے کہ الہادیت کو راستہ دے رہی ہیں اور ان کو جو ہے وہ مزید سپورٹ کر رہی ہیں. کیا خیال ہے عثمان بھائی؟ جی ایسے ہی ہے. اور صرف بات یہاں تک نہیں ختم ہوتی. یہ جو غلطی لڑنے کا تعلق ہے نا، ان میں جو ہے نا معذرت کے ساتھ شاید یہ الفاظ سخت ہو جائیں کہ یہ جو ہے نا جہل صوفیہ جو کہتے ہیں کہ علم سے دور رہو، علم کوئی چیز نہیں ہے، بس ہمارے پاس آیا کرو، ہمارے پاس بیٹھا کرو. تو یہ بھی اس میں پیش ہے. جی جی کالی بیڑے اور یہ جو جعلی جی صوفیہ نا، یہ جو صاحبزادگان موجودہ جو کہ شریعت کے باغی ہیں، یہ بھی اس میں پیش ہیں. ہوں، اور کہہ لیں کہ جی جی سر الاسرار میں نا غوث پاک نے ایک بات لکھی ہے، فرماتے ہیں جو لوگ اس طرح کے دعوے کرتے ہیں نا وہ خود کو عموماً حیدری اور کلندری کہتے ہیں. اور دیکھ لیں موجودہ ہوں دور میں کون ایسے ہیں جو کہ اپنے آپ کو یہ کہتے نظر آتے ہیں اور علم کی یکسر نفی کرتے ہیں. بلکہ اگر ہم یہ دیکھیں داتا صاحب نے تو جو اپنی کتاب ہے کشف المجوب، اس کی جو ابتدا ہے وہی کی ہے علم سے. اور یہ جو علم کے جی جی باغی ہیں وہ دیکھیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں. تو جہاں تک یہ جی غلطی بالکل. لگنے کا تعلق ہے اس میں بہت سے عوامل کار فرما ہیں. اس میں نفسیاتی مسئلہ بھی ہے، اس میں تعلیم کا فقدان بھی ہے، اہل علم سے دوری بھی ہے، اور کہہ لیں کہ ایک خاص چیز کی طرف رغبت ہونا، میلان ہونا، اور یہ بھی اس میں لازم و ملزوم ہے. اور جو آخری دو باتیں وہ کہہ لیں کہ ایک چیز ہوتی ہے انٹرنل، ایک ہوتی ہے ایکسٹرنل. اور انٹرنلی دیکھ رہے ہیں مسلمانوں میں یہ چیز اس وقت جو کہہ لیں کہ جو سب سے زیادہ وہ یہی ہے کہ آپس میں جھگڑے اور جان بوجھ کے اب دیکھیں نا جو اہل علم ہے اس کو تو معلوم ہے کہ ان کی بات یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. تو اس جیسے آگے جب اہل حق پر بولتے ہیں نا تو ایک دوسرا طبقہ پیدا ہوتا ہے، نہیں وہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے، تو وہ پھر اس طرف لے کے جاتے ہیں. اور جو ایک اور بالکل. بات ہے وہ جو خاص بات ہے، سب سے اہم بات ہے، وہ جو غلطی لگنے کی وجہ ہے جاہل استاد. کالج جو یونیورسٹی ہو وہاں پہ جس طرح کے اساتذہ ہوں گے، جس طرح کی مائنڈ پروگرامنگ ہوگی، بندہ وہاں پہ جائے گا. تو اس کا حل یہی ہے کہ بندہ اہل علم کے پاس بیٹھے. اور ظاہر ہے ایک جو متلاشی ہے حق کا، علم کا اور ہدایت کا، تو اس کو تو ہونا چاہیے کہ وہ جہاں اس کو ممکن ہو سکے وہ جائے، بات چیت کرے اور اپنا جو جواب ہے وہ لے. یہ کیا بات ہی میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، پھر زیادہ خیال ہی ہے اور میں کا کوئی جواب نہیں ہوتا. پھر ایسے بندے وہ جی شیطان کی ہی پیروی کرتے ہیں، اور اس کو ہم عام الفاظ میں نفس پرستی بھی کہہ سکتے ہیں. جی جن کے بارے میں قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی خواہش کو اپنا رب خدا بنا لیا، اپنا بنا معبود لیا بنا لیا، خدا بنا لیا. ہے. رب تو پالنے والا ہوتا ہے، معبود جو ہوتا ہے خدا ہاں ہوتا ہے. صحیح ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، ایسے لوگوں نے جو ہے وہ اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اپنا معبود خدا بنا بنا لیا. لیا. جی اچھا عثمان بھائی ایک چھوٹا سا لطیفہ آج کے ٹاپک کے حوالے سے آپ کو
گوش گزار کرتا ہوں، نام نہیں لیتا، لیکن آپ یقیناً جانتے ہوں گے کہ میں کن کی بات کرنے لگا ہوں۔ ایک سید زادے ہیں، چھوٹی سی عمر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ملحد جو ہے یہ ان کو چاہیے کہ چونکہ یہ ہر چیز سائنس کی مانتے ہیں، اسلام کو یا دیگر مذاہب کا وہ ٹوٹلی انکار کرتے ہیں، تو ان کو چاہیے پھر نام بھی ہمارے جیسے نہ رکھیں۔ ان کو چاہیے فزکس، کیمسٹری، بایو، اس طرح کے جو نام ہیں وہ اپنے بچوں کے رکھا کریں۔ ان کے نام بھی پھر ماجد، اشتیاق، سرفراز یہ نام نہیں ہونے چاہیے۔ ان کے نام بھی پھر سائنس کی شاخوں کے متعلق ہونے چاہیے۔ کسی کا نام جو ہے وہ ایٹم ہو، کسی کا نام جو ہے وہ کسی جو ہے وہ ایسڈ کے نام پہ ہو، ٹھیک ہے، کسی کا نام سلفیورک ایسڈ ہو، کسی کا نائٹرک ایسڈ ہو اس طرح کے نام ان کے ہونے چاہیے، کیونکہ یہ سب کچھ سائنس کو مانتے ہیں، تو پھر ان کو نام بھی ہمارے جو ہے وہ چوری نہیں کرنے چاہیے۔ تو یہ ایک لطیفہ تھا، اور یہ واقعی بات ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے کہا چلیں آج کے ٹاپک کے حوالے سے ہے تو یہ بھی سنا دیتا ہوں۔ آج جو ہے وہ ہم نے الحمدللہ ایک علمی نشست سجائی، جو کہ ہمارے اس سال 2023 واحد رمضان ٹرانسمیشن کا جو ہے وہ رمضان کا آخری پروگرام تھا۔ انشاءاللہ تعالی رمضان کے بعد بھی دیگر اہم مواقع پر آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ آخری سوال عثمان بھائی سے ہے کہ یقیناً آپ نے ماشاءاللہ حضرت قبلہ سائیں غلام رسول قاسمی صاحب کے پاس آپ نے 40 روزہ تفسیر قرآن کا جو دورہ تھا وہ بھی کیا، لیکن مجھے امید ہے کہ وقت نکال کے کبھی کبھی آپ ہماری ٹرانسمیشن کا جائزہ لیتے ہوں گے، اور آج ماشاءاللہ آپ خود بنفس نفیس تشریف لائے۔ تو یہ جو ہم نے رمضان مبارک کے مہینے کے اندر اتنی مصروفیات ہونے کے باوجود یہ جو ہم نے سلسلہ کار چلایا، اس کے بارے میں، اس ٹرانسمیشن کے سلسلے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں، ماشاء اللہ، وقتاً فوقتاً یہ دیکھنے کا موقع ملتا رہا۔ پچھلے سال کی بھی جو آپ کی ٹرانسمیشن وہ بھی دیکھی تھی، اور اس میں کہہ لیں کہ یہ جو اس سال تھی اس میں قدرے، اس میں بہتری دیکھنے کو ملی ہے، اور یہ جو آپ کا کام ہے اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور تو اس میں جو دن دگنی رات چگنی جو ترقی ہے وہ بھی دے، آپ کے علم میں، فضل میں اضافہ کرے، اور یہ جو آپ کی ٹیم ہے خصوصاً تو کہہ لیں کہ خاص طور پر مبارکباد کی کہہ لیں کہ مستعمل ہے کہ ان کی تعریف کی جائے، اور بس یہی تھے آخری جملے کہ کیونکہ میں زیادہ سے زیادہ اس لیے نہیں کر پا رہا یا کرنا چاہ رہا کہ وہ کچھ میں نے ان ڈیٹیل جا کر نہیں دیکھے۔ بہرحال یہ جو موجودہ چیزیں ہیں جو دیکھنے کی ملی ہیں ہائی لائٹ کے طور پر اسکیمنگ یا اسکیننگ کے ذریعے، کہ چاہے عقائد ہو، تصوف ہو، یا اخلاق ہو، یا جدیدیت ہو، آپ نے آپ کی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ کوئی بھی گوشہ خالی نہ رہے۔ تو اس لیے کہہ لیں کہ جی میں الحمدللہ۔ رک کے بھی بول رہا ہوں تاکہ جو ہے نا ایسا غلوب نہ ہو جائے، بہرحال جو حقیقت ہے وہ میں بیان کر دیے۔ المقصد اللہ الرشاد۔ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ جیسے دوستوں کا ساتھ اور تعاون جو ہے اس کی ہمیشہ ہمیں ضرورت رہے گی، اور یقیناً آپ جانتے ہیں کہ ہماری اس ٹرانسمیشن میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ آپ کی برکت سے اور آپ کے وسیلے سے تشریف لائے، اور انہوں نے ہماری ٹرانسمیشن کو چار چاند لگا دیے۔ میں یہاں پہ ان کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ وہ دیکھ رہے ہیں ہماری ٹرانسمیشن کو لائیو، تو وہ یہ نہ کہیں کہ آپ نے، پتہ ہے آپ کو حضرت عاجزی والے ہیں، وہ یہ نہ کہیں کہ آپ نے ہمیں اتنا پروٹوکول کیوں دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے، آپ کو بھی سلامت رکھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی۔ عثمان بھائی آخر میں آپ دعا فرما دیجیے۔ نہیں، آپ جو ہے نا کہہ لیں کہ ایک لحاظ سے آپ استاد بھی ہیں، تو عالم دین بھی ہیں، تو اس بات کے زیادہ حقدار آپ ہیں، تو ہم تو بس آمین کہیں گے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین، ہم نے رمضان مبارک کی بابرکت ساعتوں میں جو آج گفتگو کی، اس میں جو غلطی کوتاہی ہوئی اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما، اور ہماری اس گفتگو کو اسلام کے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے اور دیگر مسلمان جو بعد میں بھی اس ویڈیو کو دیکھیں گے ان سب کے لیے فائدہ مند بنا، اور ہمیں اپنے آپ کو اسلام کے مطابق چلانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں خود بھی ہدایت یافتہ بنا اور دوسروں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ تمام امت مسلمہ کی خیر فرما، اور رمضان مبارک کی بابرکت ساعتوں میں اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما،
اور ہمیں ان میں ہرگز شامل نہ فرمانا جن کی رمضان مبارک جیسے پاک مہینے میں بھی بخشش نہیں ہوتی، بلکہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمانا جن کو رمضان مبارک کی بابرکت گھڑیوں کے صدقے میں اے مولا تو بخش دیتا ہے۔ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمانا، اور ہمیں ہمیشہ للہیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمانا، اور ہمیں ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اور ان کے اہل بیت اور اولیاء اللہ ہمیشہ ان کے دامن سے وابستہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ہمیشہ دین اسلام کے سیدھے راستے پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جو ہم مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما۔ آج ہمارے جو مہمان تھے محمد عثمان علی قاسمی صاحب، الہ العالمین کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرما، اور ان کی طاقت سے بھی زیادہ ان سے دین اسلام کا کام لے، اور ان کو زیادہ سے زیادہ اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ ان کے صدقے ہمارے اوپر بھی اپنا فضل و کرم فرما۔ جتنے ناظرین ہمیں پورا مہینہ دیکھتے رہے، ہمارے ساتھ تعاون فرماتے رہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں کی ان سب کے اوپر بارش برسا۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، یہ ہماری جو ٹرانسمیشن ہے یہ صبح سحری کے وقت انشاءاللہ تعالی ہمارے یوٹیوب چینل حرم ٹی وی کے اوپر جو ہے اس کو نشر کیا جائے گا صبح سحری کے وقت، انشاءاللہ تعالی آپ اس کو دیکھ سکیں گے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سب کا بھی احباب کا بھی بہت بہت شکریہ، اور محمد عثمان علی قاسمی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔